محترم سامعین، آپ کو یہ تاریخی حقیقت معلوم ہے کہ اہل مکہ نے جب کعبہ مقدسہ کو صنم خانہ بنا دیا، ارباب مذاہب نے مذہب کی شبیہ بگاڑ کر پہچاننا دشوار کر دیا۔ تخت و تاج کے مالکوں نے انسانوں کے ایک طبقے کو انسان ہی نہیں حیوانوں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ جہالت نے پورے دور کے اپنے طرف منسوب کر لیا۔ ضلالت نے ابن آدم کو کل انعام بل ہم اضل کا مرقع بنا دیا، اور قدرت کی صناعی کے حسین پیکر پر ظلمات بعضها فوق بعض کے محیط و ممیت کے اندھیارے چھا گئے۔ تو بتقاضۂ سنت الہی آفتاب نبوت کا ظہور کا وقت آ گیا۔ وہ تخم نبوت جو 40 سال سے سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نشو و نما پا رہا تھا، عالمگیر فضا کا متقاضی ہوا اور مالک دو جہاں دنیا جہاں والوں پر رحم کا ارادہ فرمایا، تو آفتاب عالم تاب کی جلوہ نمائی سے پہلے پھوٹ اٹھی، جس کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَكِ الصُّبْحِ سے تعبیر کیا، اور پھر تو والفجر والضحیٰ والشمس کی منزلیں طے کرتا ہوا نصف النہار کا سورج بن گیا، جس کی روشنی میں دھندلی آنکھ والا بھی ٹھوکر سے بچا، ہاں مگر اندھا ہی رہا، کیونکہ ازل نے اس پر وعلی ابصارہم غشاوۃ کا اٹل فیصلہ کر دیا تھا۔ حرا کی خلوتوں میں بے خودانہ اضطراب عشق کو اقرأ بسم ربک کی شاہ کلید عطا ہوئی، اور جملہ قفل ہائے جہالت و ضلالت اس چابی بردار کے ہاتھوں واہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا شرف تلمذ حاصل ہوا، علم نے عبادت پر تقدم پایا، اور قلم نے منشاہ جہانم کہتے ہوئے آنے والی تغیر پذیر دنیا میں اپنے تفوق کا اعلان کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اس انتخاب کے عمل میں آنے کے بعد ورقہ بن نوفل نے بھی نہ صرف تصدیق کی، سابقین اولین نے اپنا نام درج کروا کر مکہ کے طوفانی 13 سالوں کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا، اور یہی سے شروع ہوا مکی زندگی کے 4 ادوار میں کا پہلا 3 سالہ دور، جو مخفی اور خاص دعوت کا دور تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا مکلف کیا گیا تھا۔ اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا ایک ایک حرف سے واقف افراد، یعنی اہلیہ، برادر، رفیق اور خادم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی شہادت دی۔ اسی دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر وہ شرافۂ مکہ حلقہ بدوش اسلام ہوئے، جن کے دلوں کے آئینے پر عناد کی دھول نہیں جمی تھی، تاہم دعوت کے عمل کو بے انتہا مخفی رکھا گیا، اور کعبہ کے حقیقی وارث و محافظ نے ارقم بن ابا ارقم کے گھر کو رازدارانہ مخفی دعوت کا شرف بخشا۔ معزز سامعین کرام، اس مبارک انتخاب کے عمل کے نتیجے میں ایک دن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں حاضر ہو کر ایمان سے مشرف ہوئے، اور باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخفاء ایمان کے امر کے وجد و کیف کے عالم میں کعبہ پہنچ کر شہادتین کا ببانک دل اعلان کر آئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علانیہ اقرار مکی دور کے دوسرے مرحلہ کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔
یہیں سے مخفی اور خاص دعوت کے بعد عام دعوت کا دوسرا دور شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحہ کا ہنگامی نعرہ دے کر لوگوں کو جمع کیا اور نہایت ہی حکیمانہ اسلوب میں مدعا رکھ کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا انقلاب انگیز جملہ سنایا۔ 40 سال کی کڑی آزمائش کے بعد امین و صادق لقب دینے والی قوم آج عناداً اپنا کہا بھول گئی اور ما جربنا علیک کذبا کہنے والی زبانوں پر تباً لکا کا گستاخ جملہ جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو واللہ یعصمک من الناس کی حفاظت حاصل تھی، اسی دوسرے دور میں علی الاعلان دین کی دعوت شروع فرما دی۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی سیتزہ کاری شروع ہوئی، مگر اولو العزموں کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ تو ادھر ظلم کی انتہا تھی تو ادھر صبر کا اوج کمال، ادھر پھونکوں سے چراغ بجھانے کی لا حاصل سعی تھی تو ادھر واللہ متم نورہ کی پختہ منادا۔ جب کمزور مگر یقین کے پہاڑوں سے ٹکرا کر ظلمان کفر کا ہر حربہ واپس آیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قومی دباؤ اور لالچ کے ذریعے خاموش کرنے کی اسکیم تیار ہوئی۔ قلت وقت کی بنا پر میں اپنی تقریر کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔